أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. اب یہاں پر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ تحقیق کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عنایت کی. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے پے در پے یعنی ایک کے بعد دیگرے مسلسل رسولوں کو بھیجتے رہے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، پھر اس کے بعد اخیر میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو نازل کیا اور ان کو ہم نے کھلے ہوئے نشانیاں دیں، کھلے ہوئے معجزے دیے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی مدد کی روح القدس کی جانب سے. روح القدس سے مراد یہاں پر جبریل علیہ السلام ہے. تو اب یہاں پر اللہ رب العالمین ایک تو یہ فرما رہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا، کہ تحقیق کہ ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، تاکہ یہود جو ہے اس کی فرمانبرداری کریں، اس پر عمل کریں، اس کو لے کر چلیں. مگر انہوں نے تحریفیں شروع کر دی موسیٰ علیہ السلام کے دور ہی سے. اب ظاہر سی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دور ہی سے جب انہوں نے تحریفیں شروع کر دی تھیں تو ان کے جانے کے بعد تو بدرجہ اولیٰ تحریفیں ہوئی. اس میں ہیر پھیر، اس کے معنی میں، اس کے مفہوم میں، اس کے متن میں، اس کی عبارت میں، سب میں تبدیلیاں انہوں نے شروع کر دی. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کئی رسولوں کو موسیٰ علیہ السلام ہی کے تعلیمات پر یعنی توریت کی تعلیمات پر عمل کروانے کے لیے کئی رسولوں کو پے در پہ بھیجتے رہے، مگر انہوں نے ان کی مانی نہیں. مسلسل کبھی کسی کا انکار کر دیا، کسی کو قتل کر دیا، کیونکہ جو بھی احکامات آتے، جو بھی احکامات پر ہر رسول چلانے کی کوشش کرتا وہ ان کی مرضی کے خلاف، ان کے مزاج کے خلاف ہوا کرتا. تو اب ان کی مزاج کے خلاف ہے، ان کے مرضی کے خلاف ہے، تو پھر جو ہے انہوں نے اس کا انکار کرنا تو ان کے لیے ظاہری تھا، تو انکار کرتے رہے. یہاں تک کہ پھر اللہ رب العالمین نے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا مریم البینات، اور کھلے ہوئی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، کہ بہت سارے دلائل، بہت سارے نبوت کے نشانیاں، تاکہ یہ لوگ اپنی سرکشیوں سے باز آ جائے اور ہدایت پر چل پڑے. تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو جب انجیل ملی تو اس کے بہت سارے احکامات تورات سے ملتے جھلتے تھے اور بہت سارے الگ بھی تھے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جب کتاب آ رہی تھی، جو بھی کتاب آ رہی تھی، پہلی کتاب تھوڑا زیادہ ایڈوانس ہوا کرتی، زیادہ اس میں تعلیمات ہوا کرتے، کچھ کو ہٹا دیا گیا ہوتا، کچھ نئی تعلیمات کو یعنی مزید اچھی تعلیمات کو داخل کر دیا گیا ہوتا. تو کچھ ان کے تورات کے خلاف تھیں، کچھ مطابق تھیں، تو اور ان کی مرضیوں کے خلاف تھے. اب موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں کو ملی ہوئی کتاب تورات میں تو انہوں نے ہیر پھیر کر کے کام چلا رہے تھے، مگر جب انجیل آئی ایک نبی کے ساتھ آئی اور اس میں جو تعلیمات تھے وہ ان کے مرضی کے خلاف کھلم کھلا آئے، اور یہ تو ان کے ہاتھوں میں نہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پر نازل ہوئی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے دلائل مانگنے شروع کر دیے کہ ہم کیسے مانگیں، کیونکہ ان کی مرضی کے خلاف تھا، تو دلائل مانگنا شروع کر دیے. تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کو نئے نئے معجزے بھی عنایت کیے عیسیٰ علیہ السلام کو، جیسے مردوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کرنا، مٹی سے ایک پرندے کا مجسمہ بنا کر اس کو اللہ کے حکم سے اس کو میں پھونک مارنا اور یوں کہنا کہ اللہ کے حکم سے تو زندہ ہو جا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے اس کے اندر روح کا پڑ جانا. جو بھی ہو رہا تھا اللہ ہی کے حکم سے، اللہ ہی کی چاہت سے ہو رہا تھا، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کروایا جا رہا تھا تاکہ یہ لوگ معجزے کے طور پر اس کو قبول کر لیں. اب وہ پھونک مار کر زندہ ہو کر اڑ جانا اس پرندے کا،
اسی طریقے سے بیماروں کو، گنجے کو، نابینا کو صحت کا مل جانا، یعنی نابینا کو مادرزاد، اندھے کو آنکھوں کا آ جانا، ننگے کو بالوں کا اگ جانا، کوڑ کی بیماری والے کو شفا مل جانا، یعنی اس قسم سے ہر بیماروں کو کامل شفا کا مل جانا۔ اسی طریقے سے بعض غیب کی خبریں دینا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی کی جانب سے خبریں ان کو ملتی تھی اور اس خبروں کو یہ بندوں کو سنایا کرتے تھے، تو وہ بتانا۔ اس طریقے سے بہت ساری معجزے ان کو دیکھ کر اللہ رب العالمین نے بھیجا اور یہ معجزے بتائے، اور ان کی مدد اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے کروائی۔ مگر بنی اسرائیل اپنی گھمنڈ کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے اور حسد کرنے لگے، جیسے دیگر انبیاء علیہ السلام کا پر یہ حسد کرتے تھے، اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی حسد کرنے لگے اور برے سلوک سے پیش آنے لگے، جھٹلاتے تھے، اور کئیوں کو تو انہوں نے مار بھی دیا تھا، تو ان کی بھی یہی کوشش تھی کہ ان کو بھی مار دیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین ان کی حفاظت حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے کرواتے رہے مستقل، یعنی شروع سے لے کر آخر تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آنے سے لے کر دنیا سے اٹھائے جانے تک عیسیٰ علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام کی حفاظت میں رہے، کہ پاک مریم علیہ السلام کے پیٹ میں روح کا پھونکنا اور اس کو ان کی پیدائش کے وقت، ان کے حمل کے وضع کے وقت، پیدائش کے ولادت کے وقت مریم علیہ السلام کی حفاظت کرنا، اور بچے کی ولادت کے وقت شیطان کے چھونے سے اس بچے کو بچائے رکھنا۔ پھر اسی طریقے سے زندگی میں بھی قدم بقدم پر عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرتے رہے، یہاں تک کہ جب یہود ان کو مارنے چلے، ان کو سولی پر لٹکانا چاہا، سلیب پر لٹکانا چاہا، تو اس وقت بھی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام، جبریل علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لے گئے، یعنی آخر تک ان کی مدد کی ہے اللہ کے حکم سے۔ تو مگر انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کیا ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کیا ہے، یہ بڑی ضدی اور کمینی قوم رہی ہے۔ تو اسی کو اللہ رب العالمین یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عنایت کی اور ان کے بعد پے در پہ دوسرے رسولوں کو بھیجتے رہے، یہاں تک کہ آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجا کھلی ہوئی نشانیاں دے کر، اور ہم نے ان کی مدد کی روح قدس کی جانب سے، یعنی جبریل السلام کی طرف سے۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی، تو کیا تمہارے پاس کوئی ایسا رسول آیا ہو جو تمہیں اس بات کا کوئی بات کا حکم کرے اور وہ تمہارے دل کو نہ بھائے اور تم اس کو تکبر کر نہ بیٹھو؟ تم نے تو بہت ساروں کو جھٹلا دیا ہے، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تمہارے بہت ساروں نے جھٹلا دیا ہے، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور بہت ساروں نے نبیوں کو قتل کر چکے ہیں۔ یعنی جو بھی رسول آئے تمہاری طبیعتوں کے خلاف، تمہاری مرضیوں کے خلاف، تمہاری خواہش کے خلاف جو بھی نبی آئے اور اپنے احکامات لے کر آئے، یا تو تم نے ایک تو تم نے جھٹلا دیا تمہارے تکبر کی وجہ سے، بعضوں نے تم میں کے ایک جماعت تو تمہاری جھٹلا دی، اور وہ جھٹلانے کی وجہ خود کا تکبر تھا، اور ایک جماعت نے قتل ہی کر ڈالا۔ آگے اللہ رب العالمین فرما رہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ، تم ان موجودہ نبیوں پر ایمان لے آؤ اور اعمال صالحہ کرو، تو کیا کہتے ہیں؟ قلوبنا غلف، ہمارے دلوں میں غلاف ہے، یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے سے مراد ہمارے دل ایمان سے اور ایمان کی تعلیمات سے بالکل بھرے ہوئے ہیں، اب کسی اور مزید ایمان کی یا نئے تعلیمات کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی ہم لوگ سرٹیفائیڈ ہیں، سیلڈ ہیں، ہمیں کسی نئی چیز کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔
نئے دین کی بھی ضرورت نہیں، نئی تعلیمات کی بھی ضرورت نہیں، ہم بالکل پکے ٹھکے اپنی پچھلی موجودہ دین میں اور اپنے علم میں ہم پورے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اس کے جواب میں فرما رہے ہیں بل لعنہم اللہ بکفرہم، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا یہ غلاف نہیں، بلکہ ہاں یہ غلاف کی دوسری شکل ہے کہ حق سے پردہ پڑا ہوا ہے۔ تمہاری ضد اور عناد کی وجہ سے، تمہارے حسد اور گھمنڈ کی وجہ سے، تمہاری سرکشیوں کی وجہ سے بالکل تمہارے سینوں پر، تمہارے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے، غلاف چڑھ گیا ہے، اب کوئی اچھی بات اندر داخل نہیں ہو سکتی، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی تم پر لعنت ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان کے اس انکار کرنے کی وجہ سے۔ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ، بس بہت سے تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، یعنی کس میں سے؟ یہود میں سے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، مگر اکثریت تو ان جھٹلانے والی اور نبیوں کو قتل کرنے والی ہے، اور یوں کہنے والی ہے کہ ہمارے دل تو ایمان سے یعنی لبریز ہے، ہمیں مزید کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کچھ کہنا چاہ رہے؟ کوئی کچھ کہنا چاہ رہے؟ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب پہنچی ان کے پاس کتاب اللہ تعالیٰ کی جانب سے، وَلَمَّا، اور جب جاءہم کتاب من عند اللہ، آئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرتی ہے یا سچ بتاتی ہے، پرو کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس موجود ہے، یعنی ایک نئی کتاب آئی ہے اللہ کے جانب سے جو ان کے پاس پہلے سے کتاب ہے، یعنی تورات یا انجیل جو پہلے سے ان کی کتاب موجود ہے، اس کی بھی سچائی کی گواہی دیتی ہے، یعنی اس کی بھی سچائی کی گواہی دیتی ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ وہ کتاب ہے، کون سی؟ اب یہ نہیں آنے والی، یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے اس سے پہلے وہ فتح مانگا کرتے تھے، جس کتاب کا حوالہ دے کر، جس کتاب کا وسیلہ دے کر پہلے سے فتح مانگا کرتے تھے، علی الذین کفروا، ان لوگوں پر جو کافر ہیں، ان لوگوں پر جو بت پرست ہیں، مشرک ہیں، انکار کرنے والے ہیں، ان لوگوں پر فتح مانگا کرتے تھے۔ فلما جاءہم ما عرفوا، پھر جب آئی ان کے پاس وہ کتاب جس کا وسیلہ دے کر اللہ سے مدد مانگا کرتے تھے، جس کو وہ اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں، ما عرفوا، جس کو وہ اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں، کفروا بھی، تو انکار کر گئے اس کا، جب وہ آ گئی تو اس کا انکار کر بیٹھے۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے انکار کرنے والوں پر۔ ہوتا یہ تھا کہ تورات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفات، ایک سے ایک خوبصورت صفات، اور ان کے آنے کی پیشن گوئیاں، ان کا دنیا میں حق ہونا اور ساری دنیا کا ان کا رحمت للعالمین بن کر آنا، کفر اور شرک کا ان کے آنے پر ختم ہو جانا، جتنی بھی پیشن گوئیاں تھیں یہ سب تورات میں لکھی ہوئی تھی، اور اس وجہ سے یہ لوگ منتظر تھے کہ ایک بہت ہی عظیم تر شخصیت اور ایک عظیم تر کتاب آنے والی ہے، جب وہ آ جائے گی تو ہمیں اس پر ایمان لانا ہے اور اس پر چلنا ہے، انتظار میں تھے۔ اور اس قرآن مجید کی برکات کو، اس کی عظمت ان کے دلوں میں اتنی زیادہ تھی کہ جب ان لوگوں کے آپس میں کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ جب بھی کبھی جنگ ہوتی تو یہ جنگ سے پہلے دعائیں مانگا کرتے کہ اللہ، جو آخر زمان کے نبی پر جو تو کتاب نازل کرنے والی ہے، اس کتاب کا وسیلہ دے کر ہم تجھ سے کہتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں فتح دے دے، یعنی قرآن مجید کا وسیلہ دے کر مانگا کرتے، دعائیں مانگا کرتے فتح کی، اور ان کو فتح مل بھی جاتی۔ اور
یہ کہتے اور کافروں سے مشرکوں سے کہتے بھی تھے عرب کے کہ ہم بس ایک نبی کے آخری زماں کے نبی کے آنے والے کے انتظار میں ہیں، جیسے ہی وہ آ جائیں گے ہم ان کے ساتھ مل کر تم پر لڑ پڑیں گے اور ہم غالب آ جائیں گے، اس کے بعد تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا زمین سے، تم پھر کہیں کہ بھی نہیں رہو گے، سارے ملک عرب کو تم سے خالی کر دیا جائے گا۔ اس طریقے سے کفار اور مشرکین سے اس طریقے کی باتیں اور وعدے بھی دعوے بھی کیا کرتے تھے۔ تو اسی کو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جب ان کے پاس پہنچی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب جو سچ بتلاتی ہے اس کتاب کو جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور پہلے سے یہ لوگ اس کتاب کا وسیلہ دے کر فتح مانگا کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ، جب آئی وہ ان کے پاس، ما عرفو، جس کو وہ پہچانا کرتے ہیں، کفروا بھی، تو انکار کر گئے۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے کافروں پر، یعنی پہلے تو ایمان لائے ہوئے تھے، ایمان رکھتے تھے، انتظار میں تھے، جانتے پہچانتے تھے، اس کے باوجود اب انکار کر رہے ہیں، تو وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لعنت ہے ایسے کافروں پر۔ جب کئی صحابہ جیسے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داؤد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ یہود مدینہ سے کہا بھی کہ تم تو ہماری شرک کی حالت میں ہم کو ہماری شرک کی حالت میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے ڈرایا کرتے تھے، اور جو اوصاف تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرتے تھے، جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہم نے ان میں وہ اوصاف دیکھے تمہاری زبانوں سے سن سن کر، تو ہم ایمان لے آ گئے، مگر تعجب اس بات پر کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سلام بن مشکم ایک یہودی نے جواب دیا کہ یہ وہ نہیں ہیں جس کا ہم تذکرہ کرتے تھے۔ تو اس پر اسی کی رد میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ تم بولتے تھے مگر تم اب انکار کر رہے ہو، اور کہنے لگے کہ ہم منتظر تھے مگر حسد کے وجہ سے ہم نے تکبر کی وجہ سے ان کا انکار کیا ہے، کہ ہماری حکومت ہماری سلطنت کھو جانے کے ڈر سے، کیوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بجائے بنی اسرائیل کے بنی قریش میں آ گئے، بنی اسماعیل میں آ گئے، ان کا خیال یہ تھا کہ اسرائیل میں ہی آئیں گے، بنی اسرائیل ہی میں آئیں گے، مگر بنی اسرائیل میں نہیں آئے بلکہ بنی اسماعیل میں آئے، تو پھر ان کو حسد شروع ہو گیا۔ تو آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، کیا ہی بری کمائی ہے ان کی جس کو انہوں نے اپنے جانوں کے بدلے میں بیچا ہے، کیا ہی بری کمائی ہے، کیا ہی برا سودا ہے ان کا، کہ جس کو انہوں نے بیچا کہ اپنے آپ کو انہوں نے منکر بنا دیا، کفر کر بیٹھے اس بات سے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ان کی طرف، اتارا ہے صرف و صرف ضد کی بنیاد پر، بغین بغاوت کی وجہ سے، کہ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے فضل کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، چاہے بنی اسرائیل میں فضل کریں یا بنی اسماعیل میں فضل کریں، تم اگر اللہ کے بندے ہو تو اللہ کے فضل کے ساتھ تمہیں چلنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے کہنے کا یہاں پر یہ مراد ہے کہ صرف ضد کی وجہ سے تم اڑ بیٹھے ہو، مگر یہ تو اللہ کسی کے جاگیر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی فضل کی بات ہے، اللہ تعالیٰ جس کسی پر بھی چاہتے ہیں فضل فرما سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو حسب و نسب سے کوئی واسطہ نہیں کہ نبیوں کا خاندان ہے، نبیوں کی نسب چلتی ہوئی آ رہی ہے تو اسی میں نبی کو بھیجنا ہے، نہیں، نبوت جو ہے نہ عبادت سے حاصل ہوتی ہے، نہ خاندان اور قبیلے سے حاصل ہوتی ہے، نسب سے حاصل ہوتی ہے کہ نبی کا بیٹا نبی بنے گا، نبی کا پوتا ہی نبی بنے گا،
یا تو عبادتوں میں خوب محنت کرے گا، ریاضتیں کرے گا اور خوب عبادتیں کریں گے تب جا کر اس کو نبوت ملے گی. نہیں، یہ والی بات نہیں ہے. نبی تو اللہ کی جانب سے چنا ہوا ہوتا ہے، یہ چنا ہوا درجہ ہوتا ہے. یہ کسی کی ذاتی کمائی نہیں ہوتی، کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر وہی فرما رہے ہیں کہ تم صرف و صرف بغاوت کی وجہ سے تم انکار کر رہے ہو. حالانکہ اللہ رب العالمین جس کسی پر اپنے بندوں میں سے چاہتے ہیں فضل فرماتے ہیں. فباؤ بغضب علی غضب، تو تم کماؤ غصے پر غصہ اللہ کا غصے پر غصے کو کماؤ. کیا ہی بری کمائی ہے، اوپر ہی کہہ دیا ابھی سمجھتا رہو. تو یہاں پر فرما رہے ہیں کہ سو کماؤ تم غصے پر غصے کو. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا، انکار کرنے والوں کے لیے ذلت والا عذاب ہے. اور آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ جو اللہ نے تم پر، جس کو اللہ نے تم پر نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں قالوا، تو کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ، ہم تو مانتے ہیں جو ہم پر اترا ہے، ہم تو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا ہے. ویکفرون بما وراءہ، ہم تو صرف اسی کا انکار کرتے ہیں جو اس کے علاوہ ہے. یعنی جو ہمارے خاندان میں، ہماری بنی اسرائیل پر جو نازل کیا گیا، تورات میں ہو یا انجیل میں ہو، اس کو تو ہم اچھی طریقے سے مانتے ہیں. ہمیں مسئلہ تو صرف ہمارے علاوہ پر نازل ہونے کے ماننے میں ہے. تو ہمارے علاوہ پر جو ہم میں سے نہیں، اس کی ماننے سے ہمیں انکار ہے. ہم تو ہمارے کو اچھی طریقے سے مانتے ہیں. ان کا یہ جواب ہے. مگر اللہ رب العالمین فرما رہے وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ کتاب سچی ہے جو تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس موجود ہے. یعنی جو نازل کی ہوئی کتاب ہے، جو ان کے علاوہ پر نازل کی گئی کتاب ہے، وہ سچی ہے. اس لیے کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ سچ بتاتی ہے، وہ بھی تصدیق بھی کرتی ہے ان کے پاس کی کتاب کی. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اب آگے اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ پھر تو پوچھو ان سے، کہو ان سے کہ اگر تم سچے پکے، جیسے ان کا کہنا ہے، دعویٰ ہے کہ نؤمن بما، کہ آمنو بما انزل اللہ، نؤمن بما انزل علینا، کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل کی گئی. ویکفرون بما وراءہ، اور ہم انکار کرتے ہیں، صرف جو ہے نہیں مانتے کس کو، جو اس کے سوا ہے. یعنی تورات اور انجیل کے سوا جو چیزیں ہیں اسی کا ہم انکار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اسی بات کو رکھتے ہوئے سوال کر رہے ہیں کہ کہو ان سے کہ پھر تو تم کیوں تمہارے نبیوں کو قتل کیے؟ بنی اسرائیل کے نبیوں کو تم قتل کرتے تھے نا، جب وہ احکامات پر چلانے کی کوشش کرتے تو تم ان کو قتل کر دیتے. بعض برا سلوک کرتے، بدسلوکی سے پیش آتے، انکار کرتے، تکلیفیں دیتے، بعض تو اتنے حد سے آگے بڑھ جاتے کہ قتل کر دیتے. تو جب تمہاری کتابوں پر، تمہارے اوپر نازل کی ہوئی کو جب ایمان لائے تھے تو تم نے قتل کیوں کیا تھا نبیوں کو؟ ان کنتم مؤمنین، وہی اگر تم ایمان والے ہو. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور آگے اللہ رب العالمین دوبارہ ان کی غلطیوں کو گنانا شروع کر رہے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ ہم ایمان لائے جو ہم پر نازل کیا گیا، تو کہاں، کس حد تک ایمان لائے تھے؟ کیا جانتے نہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کھلی ہوئی نشانیاں جب تمہارے پاس لے کر آئے، معجزے لے کر آئے، تو تم نے کیا کیا؟ تم نے سارے معجزوں کو دیکھنے کے بعد، سارے نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد، تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا. سب کچھ ہونے کے باوجود بچھڑے کو معبود بنا لیا، اور اپنے آپ کو تم ظالم قرار دیے، اپنے آپ پر گناہ کو مول لیا، خود ظالم بن گئے. تو اب ان کے اوپر جو انعامات بارش کی طرح برسی تھی ان کے اوپر، اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ
ایک تو یہ کہ ان پر بنی اسرائیل کے مدد میں اللہ رب العالمین نے طوفان کو نازل کیا تھا، اور فرعون کو تکلیف دینے کے لیے ان کی طرفداری میں ان کی مدد کے طور پر فرعون کے ظلموں کو دبانے کے لیے ایک تو طوفان کا عذاب آیا تھا، تو یہ بھی ایک معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کی جانب سے بنی اسرائیل کی موافقت میں۔ پھر ٹڈیوں کا عذاب آیا تھا، پھر جوؤں کا عذاب آیا، پھر مینڈکوں کا عذاب آیا، پھر خون کا عذاب آیا۔ یہ سب کچھ انہوں نے ان کی دعا سے، موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بطور معجزے یہ سب ساری چیزیں پیش آئیں۔ پھر لکڑی سانپ، نبی موسیٰ علیہ السلام کا اژدھا سانپ بن گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ اگر وہ بغل میں ڈال کر نکالتے تو وہ روشن چمکتا ہوا سورج کی طرح چمکتا ہوا رہتا، تو یہ معجزہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر دریا کو ان کے نجات کے لیے چیر دیا گیا، اور پانی کو جو ہے ایک پتھر سے پانی کو ان کے لیے نکالا گیا، جس سے یہ خوب سیراب ہوتے رہے۔ بادلیں ان پر سایہ کیے، من سلویٰ ان کو کھانے کے لیے اتارا، ان کو ایسے کپڑے دیے جو نہ پھٹیں نہ پرانے ہوں بلکہ ان کے ساتھ بڑھتے رہیں۔ پھر پتھروں سے نہریں جاری کی، یعنی بڑے سے بڑے معجزے ان کے ساتھ پیش آئے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد انہوں نے سب کو کنارے رکھا اور بچڑے کو معبود بنا کر بیٹھ گئے۔ تو کتنے اچھے ایمان والے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین ان لوگوں کے بارے میں جو فرماتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو ان کی جو تکبر تھا، ان کا جو گھمنڈ تھا، جس کی وجہ سے انہیں حق بات تسلیم کرنے سے انہیں پیچھے ہٹنا پڑا اپنے صرف اور صرف گھمنڈ کی وجہ سے، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ بھی، جس کے اندر بھی قیامت تک آنے والی امت میں، یہ نہیں کہ صرف یہود میں، گھمنڈ سے تو اللہ تعالیٰ کو بے انتہا نفرت ہے۔ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی اگر گھمنڈ ہوگا، اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخلہ نہیں کر دلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے، اس کو مت کھینچنا۔ تکبر صرف مجھی کو سجتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حقیقت میں بڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی سے بڑھ کر کسی کی بڑائی نہیں۔ اگر کوئی انسان یوں کہے کہ میں بڑی ہوں، میری چلنی ہے، میں گھر کی بڑی ہوں، میں سسرال میں بڑی بہو ہوں، میں اولاد میں بڑی اولاد ہوں، میں خاندان میں بڑی ہوں، میرا سب کچھ بڑا ہے، نہیں، یہ بڑائی اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ ایک ذرے برابر کے لیے بھی اگر ہمارے دل میں آ جائے تو ہم اللہ نہ کرے اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور کر دیے جائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یعنی جو کوئی، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، میرے احکامات کی فرمانبرداری سے، میرے دین پر چلنے سے۔ اب میرے دین پر چلنے سے مراد اخلاق بھی تو اصل دین ہے، اعمال دین ہے، اخلاق دین ہے، نبی کے طریقے کے مطابق معاملے کو، معاشرات کو چلانا، اخلاق کو چلانا، یہ اصل دین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو عنقریب داخل کریں گے جہنم میں ذلیل و رسوا کر کے۔ اب اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان تکبر کرتا ہے، جس کے دل میں تکبر ہوگا ذرہ برابر بھی، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کا حشر چونٹیوں کی طرح، جسم چونٹی والا ہوگا، چہرہ انسانی ہوگا، چونٹیوں والی جسم اس کو عنایت کریں گے، چونٹیوں کی طرح، اور شکل انسانی ہوگا، اور جو ہے جیسے، اور اس کی بدولت ان کا جسم چونٹیوں کی طرح ہوگا، تو اس کی وجہ سے وہ رونتے ہوئے رہیں گے، روندے جا رہے ہوں گے قیامت کے میدان میں، یعنی ان کا حشر اس طرح اللہ پاک فرمائیں گے۔ بات پوچھنی تھی آپ سے جی، ایک بات پوچھنی تھی آپ سے، یہ ابھی آپ نے تکبر سے ریلیٹڈ ایک آیت پڑھی تھی نا، کہاں پہ ہے وہ کون سی ہے؟ چلیں یہی بتا دیں، میں نوٹ کر لوں، پھر میں وہ ڈھونڈ لوں۔ ہاں، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، ہاں، سیدخلون جہنم داخرین،
یعنی عنقریب ہم ان کو داخل کریں گے نمک جہنم میں ذلت کے ساتھ، ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ تو حدیث، اس کی تفسیر میں حدیث دیکھیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چونٹیوں والی ان کا حشر چونٹیوں کے جسم کی طرح کیا جائے گا، کہ جسم چونٹیوں کا، چہرہ ان کا انسانی شکل ہوگا، کیونکہ لوگ اچھی طریقے سے پہچان سکیں گے چونٹی کون سی چونٹی ہے، کون سی فلاں ہے، کس کی بیٹی ہے، کس کا بیٹا ہے، کس کی بیوی ہے، کس کی ماں ہے، لوگ اچھی طریقے سے پہچان سکیں، شکلیں انسانی ہوں گی اور وہ روندے جا رہے ہوں گے۔ اور جہنم میں بوس نامی جہنم میں ان کو داخلہ کروایا جائے گا، اسپیشل کیٹیگری کی جہنم جو بوس ہوگی، بوس کے نام سے ہوگی۔ تو وہ جہنم کی خاصیت یہ ہے کہ اور جہنموں کی آگ سے زیادہ اس جہنم کی آگ میں تیزی ہوگی، آگ ویسے ہی تیز ہے، دنیا کی آگ سے کئی گنے زیادہ جہنم کی آگ ہے۔ اب یہ بوس نامی جو جہنم ہے، قید خانہ ہے جہنم کا، یہ دوسری جہنموں سے، دوسرے قید خانوں سے زیادہ آگ میں اس کی تیزی ہوگی، اور جہنمیوں کا خون اور پیپ انہیں پلایا جائے گا۔ جب بڑے بڑے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر جیتے ہیں کہ میں بڑی ہوں، میں کچھ ہوں، میری ماننی چاہیے، میری عزت کرنی چاہیے، میرے آگے جی حضوری کرنی چاہیے، اگر مجھے نظر انداز کریں تو کیسے مجال ان کی مجھے نظر انداز کرنے کی۔ یہ جو ہماری باتیں ہیں، یہ جو ہماری سوچ ہے، ہمیں جہنم میں کہاں پہنچا رہی ہیں؟ بوس نامی جہنم میں پہنچ جائے گی، چونٹیوں کی طرح ہمارا حشر نہ کروائے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس سے بہت بچ جی کر السلام رہنا۔ علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بولیں۔ جی چوٹیوں کا مطلب کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آئی۔ اینٹ کی طرح جسم، چھوٹا سا۔ اچھا ٹھیک۔ جی میرا ایک سوال ہے۔ جی جی دیکھیے، کافروں کو اللہ کا نافرمان بولتے ہیں، تو ایمان والوں کو اور مسلمانوں کا معنی بھی بتا دیجیے۔ جی ایمان والوں کو، ایمان والے مطلب ایمان اور مسلمان، ان دونوں کا بھی فرق بتا دیجیے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم اپنے آپ کو ایمان والے نہ کہو، قولوا اسلمنا، ہاں قولوا اسلمنا کہو، اسلام لے آئے ہیں، ایمان نہیں، ولیکن آمنا۔ مطلب معنوں میں فرق بتا دیجیے۔ ہاں، اسلام سے مراد، اسلام لانا کلمہ شہادت کی گواہی دے دی، اب اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ کلمہ شہادت کی، جیسے اب جب کفار نے کہا، مشرکین نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، تو کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ ان سے کہو کہ ہم اسلام لے آئے، نہ کہ ایمان۔ یعنی ایمان کا معنی کیا ہے کہ اس کے ساتھ عمل صالح بھی ہوتے ہیں، اس کے ساتھ کچھ صفات ہوتے ہیں جو سورہ مومنین میں، اسی طریقے سے کئی جگہ پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ یہ مومن ہیں، یہ مومن ہیں، مومن ایسے ہیں، مومن ویسے ہیں۔ کئی جگہ قرآن شریف بھری پڑی ہے، قرآن شریف میں آیات جو مومنوں کی صفات کو بیان کرتی ہے۔ تو یہ ساری صفات کے حامل کو مومن کہا جائے گا، ایمان والے کہا جائے گا، اور مسلمان تو اسلام سے اس کا تعلق ہے کہ جس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا اور دل کے اندر اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اس کا اسلام ہے، یعنی اللہ کی ذات پر، کلمہ شہادت کی گواہی پر اس کا جو یقین ہے، اس کو اسلام کہیں گے۔ مگر اعمال صالحہ سے جب بندہ جڑتا ہے تو پھر جتنا زیادہ اعمال صالحہ ہوں گے اس کی زندگی میں، اتنا ہی وہ ایمان میں پختہ ہوتا چلا جائے گا، یعنی ایمان کے لیولز بڑھتے چلے گئے۔ یعنی ایمان کا کمال کامل اوصاف کے ساتھ، ایمان کا کمال کو پہنچا کیسے پہچانا جائے گا کہ اس کے اوصاف میں بھی کمالیت ہوگی۔ جیسے بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے، ایک ایک باب کو انہوں نے باندھا ہے، اور یہ ایمان کا، یہ بھی ایک ایمان کا شعبہ ہے، یہ بھی ایک ایمان کا شعبہ ہے، حیا ایمان کا شعبہ ہے، راست سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ایمان کا شعبہ ہے، کسی سے خوش اخلاقی سے پیش آنا ایمان کا شعبہ ہے۔ یعنی ہر باب کے تحت انہوں نے احادیث باندھی ہیں تاکہ اچھی طریقے سے فرق ہو جائے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں اور اسلام کیا چیز ہے۔ اب جو بندہ مسلمان ہے
اگر اس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، یعنی رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کا کچھ حصہ ہوگا، چھوٹی سی چھوٹی نیکی، ذرہ برابر نیکی اگر ہوگی، اور بقیہ پوری زندگی گناہوں سے، تو گناہوں کا عذاب بھگتنے کے بعد، جیسے تکبر کا عذاب ہے اس کو بھگت لیا، بے شرمی بے حیائی کا سطر کے ٹھیک صحیح سے نہیں چھپانے کا عذاب ہے اس کو بھگت لیا، غیبت چغلخوری کا عذاب وہ بھگت لیا، نمازوں کے قضا کرنے کا یا نمازوں کے بالکل ادا نہ کرنے کا عذاب ہے اس کو بھگت لیا، سارا کچھ نمبر وار باقاعدہ دفتر تو موجود ہے، اور دفتر میں ہر عمل کے ساتھ ساتھ اس کے عذابات جتنے سال بھگتا جائے گا اور کیا کیا عذاب وہ پائے گا وہ سارا کچھ درج کر دیا جائے گا اور فرشتوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو جہنم کے داروغہ کتنے ہیں؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ جہنم کے وارڈنز جو عذاب دینے پر مامور ہیں 19 ہیں، بڑے بڑے داروغہ۔ تو اب ان کے حوالے کر دیا جائے گا اور وہ عذابات دیں گے۔ جب سارا کچھ اس کا کلیئر ہو جائے گا، جیسے مثال کے طور پر اب ایک بیمار انسان ہے، اس کے اندر جو ہے نزلہ ہے، زکام ہے، کچھ ڈیفیشنسیز ہیں یا کوئی انفیکشنز ہیں، تو ان ساروں کا ٹریٹمنٹ ہونے کے بعد اس کو ڈسچارج دے دیا جائے گا۔ ایسے ہی جہنم میں انسان کو اس کی پوری باطن کی صفائی کروانے کے بعد اس کو ڈسچارج ملے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین اس کو جنت کے نہر سے سلسبیل سے اس کو غسل دلوائیں گے، پورے طریقے سے وہ صحت یاب ہو جائے، یعنی اس کی جو بھی گند مند اس سے لگا ہوا تھا سارا کچھ دھلنے کے بعد صاف شفاف ہونے کے بعد اس کے گلے میں سونے کا پٹا ڈال دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جنت میں داخلہ کروا دیں گے۔ اس کی جو جنت ہے، جنت کی جو ٹھکانہ ہے، جو مکان ہے اس کا جنت والا، اس کو اللہ رب العالمین اس کے مکان میں پہنچا دیں گے، اور گلے میں پٹا رہے گا۔ یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ یہ ویا جہنم ہو کر آیا ہے، ڈائریکٹ جہنم نہیں، ڈائریکٹ جنت نہیں، بلکہ ویا جہنم ہو کر آیا ہے۔ تو مطلب ایک بیچ لگا ہوا رہے گا۔ تو یہ بھی کتنی شرمندگی کی بات ہوگی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کبھی ہٹے گا نہیں وہ پھر؟ جی نہیں وہ ہمیشہ رہے گا پٹا؟ ہمیشہ رہے گا پٹا۔ تو اسی لیے کوشش یہ کرنی ہے، نہیں کوئی بات نہیں اللہ معاف کر دیں گے، جو یہ ہمارا زعم ہے نا، اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ بیوقوف ہے وہ شخص جو میری رحمت کی امید پر گناہ کرتا چلا جائے۔ تو رحمت کی امید پر گناہ کرنا نہیں ہے۔ اگر غلطی سے کسی سے گناہ سرزد ہو جائے تو رو دھو کر معافی مانگنا یہ الگ بات ہے، چلو بعد میں معافی مانگ لیں گے، آپ کر لیں گے، یہ تو اللہ سے بغاوت ہو گئی، یہ تو کیا کہیں گے اس کو، یعنی ایک تو بڑی ہمت کی بات ہو گئی کہ اللہ کے سامنے ہم مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ سے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، تو یہ والی کیفیت نہیں ہو۔ کوشش یہ کرتا رہے بندہ کہ 60-70 سال کی مختصر سی زندگی ہے، یہاں کی لذتیں ختم ہونے والی ہیں۔ یہاں کی لذتیں کیسی ہیں؟ ایک کھجلی والے خارش والے انسان کی خارش کی طرح، جب تک کھجاتے رہیں گے مزہ آتا رہے گا، جیسے یہ کھجا کر ختم ہو جائے گا جلن اور تکلیف شروع ہو جائے گی۔ تو یہاں کی جو نعمتیں ہیں یہ خارش کی طرح ہیں، کرنے تک مزہ آئے گا، پھر اس کے بعد تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے یہ خارج کے حدیث ہے؟ نہیں حدیث نہیں ہے۔ اچھا مطلب کیا آپ نے مثال دی، مال کر دی؟ نہیں۔ تو آگے ہم دیکھیں گے۔ جی اور ایک سوال جی کہ یہ جو جوؤں کا جو بولے تھے آپ عذاب آیا تھا، جی تو آج کل بھی لوگوں کو جواں ہوتے؟ اللہ ویسا نہیں، بہت ہوتے شاید لوگوں کو۔ نہیں ویسا نہیں، یہ جو ہے نا جوئیں چھوٹے بچوں کو بھی ہوتے؟ ہاں ہونے دو نہیں، اس کی یہ عذاب کے طور پر نہیں ہے۔ جوؤں کا جو عذاب تھا یہ جو ہے ان کے کپڑوں میں، ان کے کھانوں میں، ان کے اٹھنے بیٹھنے کی جگہوں میں، یعنی ہر طرف جوئیں ہی جوئیں۔
ان کے کھانوں میں، اس طریقے سے. یعنی فرعون کو تنگ کرنے کے لیے، فرعون کو مصیبت میں گرفتار کرنے کے لیے جوؤں کا عذاب دیا. اس طریقے سے مینڈکوں کا بھی، ہر طرف مینڈک مینڈک مینڈک، لقمہ رکھ ان کے خزانوں میں مینڈک ہیں، کھاد کے بجائے، اناج کے بجائے مینڈک ہیں. پھر اس نے چیخ چیخ کر اللہ موسیٰ علیہ السلام سے دعا مانگی کہ میں تم پر ایمان لے آتا ہوں، میں جو ہے اپنا کفر چھوڑ دیتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں، اے موسیٰ تم دعا کرو کہ عذاب ہٹ جائے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی دعا کرتے ہیں وہ ہٹ جاتا تھا، تو پھر دوبارہ وہی اپنی سرکشی پر آ جاتا. پھر اس طریقے سے خون کا عذاب بھی آیا کہ جو بھی وہ منہ میں رکھتا وہ خون بن جاتا، جو بھی اپنے ہاتھ اٹھا کر منہ میں رکھتا وہ خون بن جاتا. تو آخر یہاں تک بات آئی کہ اس نے کہنے لگا کہ کوئی اپنے منہ میں کھاؤ پھر میرے منہ میں تھوک دو. تو کسی اور کے منہ میں رہنے تک وہ غذا رہتی، جیسے اس کے منہ میں آ جاتا پھر خون بن جاتا. یعنی اس طریقے سے اس کو ہر قسم سے تنگ کیا گیا، مگر اس سب کے باوجود وہ ملعون نے ایمان کو قبول نہیں کیا اور ہمیشہ کے لیے ملعون ہی رہا. بس ہر چیز کی جڑ جو ہے نا تکبر ہے. اب اس درجے کا تکبر اگر ہمارے اندر نہیں بھی ہے، اللہ خوش قسمتی ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ کا فضل ہے، اس درجے کا تکبر تو نہیں ہے. مگر چھوٹی بہت جو تکبر ہے کہ ہم خاندان کے بڑے ہیں، ہم گھر کے بڑے ہیں، ہم فلانے ہیں، یا ہمارے بعد آئی ہوئی ہے، یا ہمارے سے چھوٹی ہے، یہ ساری باتیں بھی ہمیں نکالنی چاہیے. کیونکہ اب وہ تو کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا، اس کا تو ٹھکانہ ہی چلیں جہنم ہے. مگر اگر ایمان والے، اگر جو مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، اگر ان کے اندر اگر یہ صفات ہوں گے، اللہ نہ کرے، اللہ حفاظت فرمائے ہماری، تو پھر اتنے سال جہنم میں بھگت کر پھر ہمارے اپنے ایمان کی وجہ سے ہم جنت میں داخلہ نہ ملے. تو بچنا ہے ہمیں کہ ہمیں یہ والی صورت پیش نہ آئے، اللہ پاک ہمیں بغیر حساب اور بغیر کتاب کے سیدھے جنت میں داخلہ دلوا دیں. یہ محنت ہماری اسی لیے ہے کہ ہماری دنیا تو اگر ہم آخرت کی دوڑ لگائیں گے تو دنیا تو مقدر کی مل کر ہی رہے گی، اور یہ مقدر کی دنیا جو ملنے والی ہے، جو مقدر میں طے ہے اور جو ملنے والی ہے، تو وہ جو ہے اللہ رب العالمین بغیر مشقت کے دے دیں گے، بغیر مشقت کے دے دیں گے، کیونکہ بندہ آخرت کی دوڑ میں مشغول ہے. ابھی 2 دن پہلے ہی میں نے بخاری شریف میں پڑھایا بچیوں کو کہ بخاری شریف کی حدیث، طویل حدیث ہے، اس میں یہ آ رہا تھا کہ جب نطفہ ماں کے پیٹ میں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں رحم میں. ماں، ہر عورت کے رحم کے اوپر ایک فرشتہ مقرر ہے. جب اس میں نطفہ پڑتا ہے تو فرشتہ جو ہے 40 دن تک یا ربی نطفہ، یا ربی نطفہ، یا ربی نطفہ کا ذکر کرتا رہتا ہے. پھر وہ مزید 40 دن کے بعد وہ نیکسٹ اسٹیج میں داخل ہوتا ہے تو یا ربی مضغہ، یا ربی مضغہ کا رٹ لگاتا ہے. پھر اگلے 40 دن میں یا ربی علقہ، یا ربی علقہ کا رٹ لگاتا ہے. جب اس کے 40 دن مکمل ہو جاتے ہیں، یعنی 4 مہینے مکمل ہو جاتے ہیں، اور جب اس میں روح ڈالنی ہوتی ہے تو فرشتہ اللہ رب العالمین سے کہتا ہے کہ اے اللہ میں اس کو سعید لکھوں یا شقیق لکھوں، اے اللہ میں اس کا رزق کتنا لکھوں. تو اللہ رب العالمین کے حکم سے جب بچہ مطلب ابھی اس کی جان پڑی بھی نہیں رہتی ہے، روح ڈالی بھی نہیں گئی رہتی، ڈالنے ہی والے ہوتے ہیں، اس کی مقدر کی روزی اور اس کی مقدر کی زندگی اس کی لکھ دی جاتی ہے. تو یہ ہماری روزیاں، ہماری مقدر کی روزیاں اور ہماری مقدر کا طے شدہ دنیا سے واپس جانے کا وقت، یعنی ہم ریٹرن ٹکٹ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں دنیا میں، مگر ہمیں نہیں پتہ کہ وہ ہمارا ڈیٹ کب کا ہے. تو پھر اس چیز کے پیچھے لگنا کیوں؟ جس چیز کی ذمہ داری نے اللہ نے لے رکھی ہے اور جو ہمارا جانا طے ہے، ہم بغیر طے کیے ٹکٹ کے بغیر ہم آئے نہیں ہیں، تو پھر یہاں کی زندگی میں دل لگانا کیوں؟ ہمیں تو جہاں ہماری ہمیشہ کی زندگی ہے، جو ہمارا اصل ٹھکانہ ہے، وہاں کی کوششیں کرنی چاہیے، وہاں کی فکریں کرنی چاہیے، وہاں کی تیاریاں کرنی چاہیے کہ وہاں کے مکانات عمدہ ہوں. اب ہم باہر ملکوں میں آتے ہیں، اپنے وطن میں مکانات بناتے ہیں، اور اپنے وطن میں ہم نے کوئی کمائی کی شکلیں بنا لیتے ہیں
کہ کبھی ہم ایک نہ ایک دن ہمیں جانا پڑے گا، جائیں گے تو ہم رہنے کے لیے اچھا خاصا ٹھکانہ ہو، اچھا ایک روزی کا ذریعہ ہو۔ تو اسی طریقے سے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے لیے کوئی اچھا ٹھکانہ ہو، ہم عزت کے ساتھ وہاں کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی گزار سکیں، ہم اپنی گردن اٹھا کر وہاں پر چل سکیں لوگوں کے سامنے۔ کہتے ہیں ایک سبحان اللہ سے بھی درجات میں فرق ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ بندہ جو ہے اچانک اپنے محل میں ایک ایسی خوشبو، ایسی مہک محسوس کرے گا کہ اس کا دماغ یعنی دماغ جو ہے پرور ہو جائے گا۔ تو فرشتوں سے سوال کرے گا کہ یہ خوشبو کیسی اچانک؟ تو جواب میں کہا جائے گا کہ یہ اوپر کے درجے والے، تیرے اوپر کے درجے والے نے کروٹ بدلی ہے، تو اس کی کروٹ سے یہ مہک نکلی ہے۔ تو اس پر تعجب ہوتے ہوئے وہ شخص کہے گا کہ ارے اس کے ایسے کیا خاص اعمال تھے جو اس کی کروٹ کے بدلنے پر اتنی مہک، اتنی خوشبو پھیل گئی، جو میرے درجے تک، میرے جنت تک پہنچ گئی۔ تو فرشتہ جواب میں کہے گا کہ اس کے نام اعمال میں تیرے نام اعمال سے ایک سبحان اللہ زیادہ تھا، صرف ایک سبحان اللہ کے فرق سے درجوں میں فرق ہو گیا۔ یعنی چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی بڑے بڑے درجات کے ہمیں حقدار بناتی ہیں۔ کوئی چھوٹی نیکی کو کسی نیکی کو ہم معمولی بھی نہیں سمجھنا ہے، اور کسی گناہ کو بھی ہم معمولی نہیں سمجھنا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ہمارے زبان کے بول یا چھوٹی چھوٹی ہمارے نگاہوں کی اثرات ہمیں جہنم کے گڑھے میں بھی پہنچا سکتے ہیں۔ تو سمجھ گئے نا؟ تو اسلام یہی ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ کا اقرار کر لیا، بندہ مسلمان بن گیا۔ اب اس کو حدود اسلام میں رہنے کے لیے اسے اعمال پر گامزن ہونا ہے، اور کچھ صفات کو اپنانا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ وہ ارکان ہیں جو انسان کو دائرہ اسلام میں باندھے رکھتے ہیں، دائرہ اسلام میں داخل رکھتے ہیں۔ مگر جو مومنین کی جو صفات ہیں، ایک ایمان والے کی جو صفات ہیں، وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج میں داخل نہیں ہیں۔ بات صاف صاف میں کھول کر بتا رہی ہوں کہ یہ ہمارے اسلامی بنیادی ارکان میں داخل نہیں ہیں۔ مومن کی صفات اس سے ہٹ کر علیحدہ ہیں۔ کیا ہے؟ کہ مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا، مومن کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، مومن کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتا، مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی مسلمان کو کبھی تکلیف نہیں پہنچتی، وہ کبھی ڈرتا نہیں، کوئی مومن کسی دوسرے سے ڈرتا نہیں، یعنی کوئی مسلمان مومن سے بچا ہوا رہتا ہے، اس کی زبان سے تکلیف پہنچے گی یا ہاتھ سے تکلیف پہنچے گی یا کسی اور حرکت سے تکلیف پہنچے گی، ایسا بالکل اس سے ہو نہیں سکتا، کسی اور کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ مومن فضولیات سے بچتا ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ فضولیات سے بچنے والے ہوتے ہیں، حرام سے نہیں، حرام سے بچنا نہیں، بلکہ حرام سے بچنا تو ہے ہی ہے، مگر مومن جو ہے فضولیات سے بھی بچنے والے ہوتے ہیں۔ ہم للزکاۃ فاعلون والذین ہم للزکاۃ فاعلون، مومن وہ ہیں جو اپنے دل کی صفائی کر لیتے ہیں، اپنے اعمال کی اصلاح کرتے ہیں، اپنے دلوں کو مانج کر صاف کرتے ہیں، یہ مومن ہیں۔ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ مومن ہیں۔ جو نماز، روزہ، جو اسلامی بنیادی ارکان ہیں جس سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، اس میں یہ داخل نہیں ہیں۔ مگر یہ جو صفات میں بتا رہی ہوں، یہ اللہ رب العالمین سورہ مومنون میں صاف صاف کھول کر بتلا رہے ہیں کہ یہ مومن کی یہ صفات ہے، مومن کی یہ صفات ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے جو بڑے بڑے وعدے ہیں، دشمنوں پر فتح دینے کا، دشمنوں پر غلبہ دینے کا، بغیر روزی کمائے کے روزی کو اس کے قدموں تک پہنچانے کا، کامیابیوں کو دینے کا، اور زمین کی حکومتوں کے دینے کا، جو بڑے بڑے وعدے ہیں اور جو صحابہ کے ساتھ پورے بھی ہوئے ہیں، وہ وعدے اللہ رب العالمین مومنوں کے ساتھ کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ نہیں، مسلمانوں کے ساتھ نہیں کر رہا، مومن کے ساتھ کر رہے ہیں۔
اب بعض جہلا کا کہنا یہ ہے کہ اتنا دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، مسلمان ہر طرف کٹے جا رہے ہیں، مٹے جا رہے ہیں، گاجر اور مولی کی طرح کٹ رہے ہیں، اللہ کہاں ہے؟ اللہ بیٹھ کے بس تماشا دیکھ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ ایسے ایسے باتیں ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے زبانوں سے کر لیتے ہیں، مگر اللہ کا تو وعدہ ہے نہیں مسلمانوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ رب العالمین جب عذاب کو نازل کریں گے تو اس میں تو عام اور خاص سب مبتلا ہوں گے۔ تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم دودھ کے دھلے ہوئے ہیں تو ہم بچ جائیں گے، نہیں، بچیں گے نہیں۔ تو اسی لیے ہمیں جو ہے بنیادی طور پر محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر کسی کو ایمان والوں کی فہرست میں داخل کریں۔ آج نہیں، آج تو آنن فانن یہ بات نہیں ہو سکتی، مگر کل کے دن 10 سال بعد، 15 سال بعد یا 5 سال بعد ہی صحیح، جو ہماری نئی نسل ماحول میں جائے گی، جو ہماری نئی نسل دنیا کے مارکیٹ میں اترے گی، تو پھر وہ جو ہے پکی ٹھکی مومن ہوگی، اور وہ اپنے ارد گرد کا ماحول نبی کے زندگی کے ماحول کے مطابق بنائے گی۔ اس کی کوشش ہمیں ابھی سے کرنی ہے۔ جیسے یہود اور نصارہ 50 سال بعد کی پلاننگ ابھی سے کر لیتے ہیں، 100 سال کے بعد کی پلاننگ ابھی سے کر لیتے ہیں، مگر ہماری فکر تو بس کھانے پینے تک کی حد تک رہے ہی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، بات کو سمجھا دے، کرنے کا سلیقہ دے دے، حکمت دے دے، ہمتیں دے ہمیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ تقال العثار العظام به، ويغدو الهوى ككبش ذبيح. بذكر الإله تطيب الحياة، تسر أسارير وجه صبيح، تسر أسارير وجه صبيح.